اب آتے ہیں ایک اور تفسیر پائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی، لا موجود الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ یہ تو ہی تفسیر کس کی ہے؟ یہ تفسیر صوفیوں کی ہے، وحدت الوجود والوں کی۔ لا موجود الا اللہ، جب کہتے ہیں لا معبود موجود، یہاں جو خبر لا ہے وہ محذوف ہے اور اس کی تقدیر وہ نکالتے ہیں کہ موجود۔ ہم کہتے ہیں لا الہ حق، لا نافیہ للجنس، الہ اسم لا، اور خبر لا محذوف ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ حق، یا کہیں بحق، لا معبود بحق یا لا معبود حق۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، سورہ حج کی آیت۔ تو صوفی کہتے ہیں لا معبود موجود، یعنی لا موجود الا اللہ۔ کیا مطلب؟ نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے، مطلب جتنی بھی چیزوں کا وجود ہے اس کی نفی کر رہے ہیں آپ۔ اس کا کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کے معبودان باطلہ کے وجود کا بھی اثبات کیا کہ وہ بھی موجود ہے۔ مخلوق کے وجود کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اثبات کیا کہ مخلوق کے بھی موجود ہے، آسمان موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، انسان موجود ہے، جنت جہنم موجود ہے، اور خالق کا وجود، اللہ اس خالق کا موجود ہونا اس کی شان کے لائق ہے، خالق بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں خالق، اکیلا خالق کا وجود ثابت کرنا۔ لا موجودہ مطلب دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں سوائے اللہ کے۔ کیا تو یہ کون ہے؟ آپ کون ہیں پھر؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کا وجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ وجود جو ہے کائنات کا، مخلوقات کا، یہ اس طرح ہے جیسے ایک بندہ دماغ میں سوچتا ہے ایک اچھا سا شہر اپنے حساب سے بنا لیتا ہے، دماغ میں شہر جس میں اچھے اچھے باغیچے ہیں، پارک ہیں، بلڈنگیں ہیں، شہر ہے، آباد ہے، دماغ میں سوچتا ہے، اور اچانک دماغ وہاں سے ہٹا لیتا ہے تو ختم۔ جب اس طرف توجہ لگا لیتا ہے وہ ساری تصویر اس کے سامنے آ رہی ہوتی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ بندہ خود ہے۔ وہ بندہ سوچنا چھوڑ دے تو سب کچھ ختم۔ نعوذ باللہ، اس سے تشبیہ دیتے ہیں اللہ اس کائنات کے خالق اور مخلوق کے وجود کی نسبت کی، کہ اصل وجود حقیقی جو ہے وہ اللہ کا، باقی سب جو ہے نا سب کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ان کی توحید یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے وجود کی نفی کرنا، یہ ان کی توحید ہے، اور اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں کہ آپ حتیٰ کہ ایک بندہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھے، وحدت الوجود کے عقیدے تک پہنچ جائے، کفریہ زندیقانہ نظریے تک پہنچ جائے، تو پھر ان کے نزدیک یہ خاص الخاص ہے۔ تو اہل تصوف کے نزدیک تین قسم کی توحید ہے۔ توحید العامہ، یعنی عوام الناس کی جو توحید ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن و حدیث میں جو توحید بیان ہوئی ہے، جو ہم نے ابھی اہل سنت کی توحید بیان کی ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں، جو نبیوں نے جو توحید بیان کی، یہ عوام الناس کی توحید ہے، یعنی بڑی سطحی لیول کا یہ عقیدہ ہے۔ تو عوام الناس کو وہ اس علم کو اس درجے میں رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد بھی علم ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد لیول آتا ہے توحید الخاصہ، خاص لوگ، مطلب وہ لوگ جو ان کے خرافات میں بیعت کر لیتے ہیں، ان کے من گھڑت مراقبے اور چلے کاٹتے ہیں اور ان کے نظریات پر آ جاتے ہیں، پھر ان کو کشف ہونے لگتا ہے، تو یہ خاص لوگ ہیں، کشف ہونے لگتا ہے ان کو، اور یہ ان کی جو معرفت ہے وہ یہ توحید الخاصہ ہے، خاص لوگوں کی توحید ہے۔ اور وہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے ان کے کشف وغیرہ کی؟ وہ سارے جنات کا کھیل ہوتا ہے۔ جنات جو ہے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ خوب کھیلتے ہیں، اور خاص الخاص لوگ ان کے نزدیک وہ ہیں
جو وحدت الوجود کے عقیدے تک پہنچے، فنا فی اللہ کہتے ہیں اس کو، کہ جن کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے، اپنا وجود ہی ان کو نظر نہ آئے، اپنے آپ کو بھی اللہ کہے، جانور کو بھی اللہ کہے، نعوذ باللہ نباتات کو بھی اللہ، دیوار کو بھی اللہ، ہر چیز میں اس کو اللہ ہی نظر آئے۔ یہ کفری عقیدے پر جب پہنچ جاتا آدمی، یہ خاص الخاص لوگوں کی توحید ہے، یہ اہل تصوف کے نزدیک، باطنیوں کے نزدیک۔ تو باطنیوں کے نزدیک ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا موجود الا اللہ، لا خالق الا اللہ۔ یہ تفسیر کن کی ہے؟ متکلمین